السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسی آیت کا وظیفہ اور عمل لے کے آئے ہیں جسے صرف پڑھنے سے ہی آپ کی من کی ہی خواہش پوری ہو جائے گی۔ مطلب کہ آپ کو دعا کرنی ہی نہیں پڑے گی، آپ کے من کی جو خواہش ہوگی وہ اپنے آپ ہی پوری ہو جائے گی۔ جو بھی دلی مراد ہوگی، جس بھی پریشانی میں آپ ہوں گے، وہ ساری کی ساری اسے پڑھنے سے ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کو لے لیں تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ سورہ الطلاق آیت 2-3 پارہ 28۔ آپ کو کسی بھی مصیبت میں، جب بھی آپ کسی بھی مصیبت میں ہوں تو بس آپ کو اس کا ورد کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے ہم آپ کو بتائیں گے، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس کا فوراً کے فوراً فائدہ اٹھا سکیں۔ تو محترمہ اور جناب، آپ کو سورہ الطلاق آیت 3 اور 2 کو پڑھنا ہے، پارہ نمبر 28۔ جب بھی آپ کسی بھی مصیبت میں ہوں، وہ مصیبت کتنی بھی بڑی ہو یا کتنی بھی چھوٹی ہو، آپ کو وضو بنا کر نماز پہ بیٹھ کر، یا آپ کسی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا بغیر نماز کے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی ارجنٹ حاجت آ گئی ہے یا کوئی مصیبت ہے تو آپ اس کا ورد شروع کر دیجئے۔ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا محترمہ اور جناب کہ آپ کے پاس اس کا شکر ادا کرنے کے شبد نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی اس کی ایک بہت ہی عجیب و غریب قصے ہیں جو ہم آپ کو سنانے والے ہیں۔ ایک بہت ہی کامیاب حدیث ہے جسے آپ سنیے گا تو آپ کو بہت ہی اس پر یقین اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان دونوں کی جو آیت ہیں، یہ دونوں آیتوں کی عجیب غریب قصے ہیں۔ علامہ عیاری نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں تحریر فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز آئی اور اس کی صورت نہیں دکھائی دی۔ اس نے کہا، اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ حالات کے قریب پہنچ جائے اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو اس کی تمام بلائیں اور مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز میں، مجھ کو بتا دو، میں تم کو 10,000 دینار دوں گا، مجھے وظیفہ بتا دو۔ تو آواز آئی کہ تم وہ دینار کو سمندر میں ڈال دو، مجھے مل جائیں گے۔ چنانچہ کشتی والوں نے 10,000 دینار کو کشتی میں ڈال دیا تو اس غیبی آواز والے نے کہا، وَمَا يَتَفَقِ اللَّهُ، آخری آیت تک تجھے پڑھنا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس کو پڑھ لینا۔ یہ سن کر کشتی کے سب سوار نے، جو بھی لوگ بیٹھے تھے وہاں، ان سب نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا، تو نے 10,000 دینار کی قیمتی دولت ضائع کر دی۔ تو اس جو شخص تھا، اس شخص نے جواب دیا، نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا اور مجھے اس کا کوئی شکوہ نہیں ہے کہ قرآن شریف کی آیت ضرور نفع بخشے گی۔ تو اس کے بعد کچھ دن کشتی یوں ہی چلتی رہی، پھر اچانک سمندر میں طوفان کی موجوں سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی اور سوائے اس شخص کے کوئی آدمی زندہ نہ بچا۔
اور پھر وہ آدمی ایسے ہی کشتی کے تخت پر بیٹھا ہوا چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ جزیرے پر جا پہنچا، اور جا کر دیکھا تو وہاں ایک عالیشان محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کی زیور، ہیرے، موتی، جواہرات، اور وہاں بہت ساری چیزیں موجود تھیں، اور محل میں ایک بہت ہی حسین عورت اکیلے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر قسم کے میوے پھل کھانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ تو وہاں پر یہ دیکھنے کے بعد اس عورت نے اس آدمی سے پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے؟ تو اس نے عورت سے پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا، میں بصرہ کے ایک عظیم عیار کی بیٹی ہوں۔ ہم کشتی میں سوار کہیں جا رہے تھے اور کشتی اچانک ہی سمندر کے موجوں سے ٹوٹ گئی اور بکھر گئی اور میں یہاں پھنس گئی۔ مجھے اچانک ہی وہاں کوئی شیطان آ کے جھپٹ کے لے گیا اور یہاں لا کے مجھے قید کر دیا۔ اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ اچانک ہی وہ شیطان آ گیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو، ورنہ یہ شیطان تمہیں دبوچ لے گا۔ پھر اس شخص نے جیسے ہی شیطان اس کو دبوچنے والا تھا، اس نے اسی آیت کو فوراً پڑھنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی اس نے اس آیت کو وَمَا يَتَفِقِ اللَّهُ کو پڑھنا شروع کیا، ویسے ہی ایسی بھینکر آواز آئی جیسے کہیں بادل ٹوٹ کے گر گیا ہو، پہاڑ زمین میں دھس گیا ہو، یا کہیں کوئی بھوکمپ آ گیا ہو، اور وہ جو راکشس تھا، شیطان تھا، وہ زمین پر ڈھیر ہو کر غائب ہو گیا اور گر گیا۔ یہ آیت کا کمال تھا جو انہوں نے اس وقت پڑھی۔ تو اس عورت نے کہا کہ چلو ہم جلدی سے یہاں سے چلتے ہیں۔ تو اس آدمی اور اس عورت نے دونوں نے وہاں کے جو محل تھے اس میں سے تھوڑے سے زیور اٹھا لیے اور وہاں سے چلے گئے۔ اس عورت نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ کچھ کشتی ڈھونڈنی چاہیے جس پہ سوار ہو کر ہم جا سکیں، اور دونوں پہنچ گئے بصرہ۔ پھر وہاں جا کر انہوں نے جو شخص تھے انہوں نے ان کے ماں باپ کو ان کی کھوئی ہوئی بیٹی کو واپس لوٹا دیا۔ ان کے ماں باپ ان کی بیٹی کے لیے بہت ہی بے چین اور پریشان تھے، اور پورے شہر میں اعلان کر دیا تھا اپنی بیٹی کا جو گم شدہ تھی۔ اپنی بیٹی کو واپس پا کر وہ بہت خوش تھے، اور جب انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ اس شخص نے ان کی بیٹی کی جان بچائی ہے اور یہ بہت ہی بھلے آدمی ہیں، تو ان دونوں کا نکاح ہو گیا، اور نکاح کے بعد دونوں بہت ہی اچھی زندگی جینے لگے۔ ان کے پاس زندگی بھر جینے کے لیے اتنی دولت تھی کہ وہ آرام سے جی سکے، جو وہ اس محل سے لے کر آئے تھے تھوڑا، جو کہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ اور کافی تھا۔ تو آج کا یہ وظیفہ کتنا پاورفل ہے آپ کو اس حدیث سے پتہ چل گیا ہوگا۔ آپ جب بھی مصیبت میں پڑیں اس پر بے انتہا یقین کر اس کا ورد کریے گا، تو آپ کی ساری مصیبتیں اور بلائیں ختم ہو جائیں گی۔